کیے گئے جس میں صرف 23 کیسز پازیٹیو سامنے آئے جو 3.5% بنتے ہیں، اور کل ہم نے جو ہے 543 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے، اس میں بھی صرف 23 کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے تھے جو صرف بنتے ہیں 4.5%۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو حوصلہ افزا ہے، اور اسی مسرت اور نوید کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر یہ کیفیت برقرار رہی تو عید کے بعد انشاءاللہ تمام مارکیٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکول ہیں، شعبات زندگی ہے، وہ تمام ریسٹور ہو جائیں گے، معاملاتی زندگی بحال ہوں گے، اور بلوچستان شاید وہ پہلا صوبہ ہوگا اس ملک میں کہ کرونا کے کیسز آلموسٹ ختم ہو چکے ہوں گے، الغرض کے اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں کیسز جو ہے وہ بہت کم ہوئے ہیں۔ اب جو ریکوری ریٹ ہے ہماری وہ بھی گزشتہ 3 دن کے مقابلے میں اگین 1% اس میں اضافہ ہوا ہے، 86.5% ہماری ریکوری ریٹ ہو گئی ہے۔ جولائی کے پہلے ان 27 ایام میں 9164 ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے، 1139 اس میں پازیٹیو آئے ہیں جو صرف 12.5% بنتے ہیں، جبکہ جون میں انہی ایام میں 22,844 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے جس میں 5,738 پازیٹیو آئے جو بنتے تھے 25%، اور مئی میں 11,986 ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے، 2,639 پازیٹیو آئے اور 22% یہ بنتے تھے۔ اس طرح اپریل سے بھی جو اس وقت ہماری جو ڈکلائن کی صورتحال ہے، کیسز میں جو کمی کا تناسب ہے وہ اپریل سے بھی زیادہ ہے، اور آلموسٹ مارچ جہاں سے کیسز جو امپورٹڈ کیسز آنا شروع ہوئے تھے اس مرحلے پہ ہم چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور عوام چونکہ بلوچستان کے عوام سے اس لیے بھی ایک اطمینان ہے کہ جب ہم نے گزارش کیا کہ آپ اپنے ٹیسٹ سیمپل دینے آئیں میکسیمم، تو اس میں بھی بہتری آئی ہے۔ عوام نے بلوچستان گورنمنٹ کے اس اپیل کو بھی سنجیدہ لیا ہے۔ گزشتہ 3-4 دنوں میں جو ٹیسٹنگ کے لیے لوگوں کی جو آمد ہے اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے جو خوش آئند ہے، لیکن زیادہ ٹیسٹ کے باوجود بھی جو کیسز ہیں وہ کم رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے 11,624 ٹوٹل ٹیسٹ جو ہے اب تک بلوچستان میں کووڈ کے سامنے آئے تھے، جن میں 10,023 پیشنٹس جو ہے مکمل صحت یاب ہو گئے ہیں، 136 جو ہیں ان میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، 1465 ٹوٹل کیسز اس وقت بلوچستان میں کووڈ کے موجود ہیں، اور ان میں جو ہے 1443 جو پازیٹیو کووڈ کے پیشنٹس ہیں وہ ہوم آئسولیشن میں ہیں، صرف 22 وہ ہاسپٹلز میں ہیں، اور جن میں صرف 9 جو ہے وہ کریٹیکل ہیں، بائی پیپ سی پیپ وینٹس پہ ہیں، ان کو آکسیجن فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگین میں یہ اپیل کروں گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے جو اپیل کی ہے، اپیل کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی دے دیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ اور آئی جی پولیس کو کہ وہ سختی سے نمٹیں، اور ایس او پی جو وائلیٹ کرتے ہیں ہم ان کو اریسٹ کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے خدا نخواستہ چونکہ اب ڈیٹا میں یہ بتا رہا ہے کل تک کہ کیسز میں اضافہ نہیں ہے، اگر اضافہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہم بھی مارکیٹس بند کر سکتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا جو پہیہ ہے اس کو روک سکتے ہیں، لیکن عید کے بعد اگر کوئی سرچ کی کیفیت سامنے آئی ہے تو ہم تو عوام سے گزارش کر رہے ہیں، اگر عوام نے عمل درآمد نہیں کیا تو پھر جو ہے 20 مارچ یعنی جب ہم نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا، پھر ہم اسی جو پالیسی ہے لاک ڈاؤن کا اس کو اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہوں گے، اور ہم پورے بلوچستان میں اگین لاک ڈاؤن کریں گے، اور پھر کیسز بڑھیں گے، پھر جو اموات میں اضافہ ہوا، جو ہمارے پیارے ہم سے چلے گئے، جو لوگ بیمار ہوئے، جو پریشانیاں ہوئی، بلوچستان جیسے غریب صوبے نے 6 ارب روپے اپنے بجٹ کا اضافی جو ہے کووڈ پہ لگایا، اس کا بلوچستان کو نقصان ہوا۔ آپ کے اپنے جو لوور مڈل کلاس کے ہیں، ایکسٹریم پاورٹی کے شکار جو لوگ ہیں، 5,20,000 ہاؤس ہولڈ اس میں اضافہ ہوا، تو یہ سب جڑا ہوا ہے عوام کے اس تعاون کے ساتھ۔ اسی طرح کل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کی زیر صدارت جو ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوا، اور بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 2 سالوں میں جو کرپشن وہ میٹیگیٹ ہوئی ہے، بہت کم ہوئی ہے، اور بدعنوانی کی جو ایک فضا ہوا کرتی تھی بلوچستان میں پاسٹ کے موسٹ آف دی گورنمنٹس میں، اب وہ فضا، وہ کیفیت، وہ جو داغ ہے اب وہ نہیں رہا، لیکن اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اثر نو
تشکیل اور جو کرپشن ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹس اور ریفارمز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی چونکہ پہلے ڈائریکٹر ہوا کرتا تھا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا، اب ڈی جی کی پوسٹ کریٹ کی گئی ہے، اور اس میں ایک مین آف انٹیگریٹی، مین آف ڈگنیٹی، ایک ڈگنیفائڈ شخص جس کا پاسٹ میں بڑا ایک اچھا ایک نام رہا ہے، ایک پرفارمنس رہی ہے، ایسے کسی شخص کو جو ہے ہم اس پہ اپائنٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ CMIT جو ہے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، اس کو بھی اس کی بھی اثر نو تشکیل کی جائے گی. وہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں پرماننٹ ممبر چونکہ نہیں ہوتے، ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی ہوتی رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ جو کیسز CMIT میں CM صاحب وہاں پہ ڈسپیچ کرتے ہیں، وہاں پر بھجواتے ہیں، اس پہ پراپر عمل درآمد میں بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے. اس سے بھی ایک آٹونومس باڈی کے طور پہ ہم اس پہ بھی ریفارم لا رہے ہیں. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک آٹونومس باڈی کے طور پہ، جیسے نیب کا ادارہ ہے، ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، اس طرز پہ اس کے اثر نو تشکیل کی جائے گی. اور اسی طرح کرپشن کے خلاف آگے بڑھتے ہوئے بولان میڈیکل کالج میں گزشتہ 7 سالوں میں 7 PSDP کے ایسے اسکیمات جو 333.35 ملین روپیز کے تھے، ان میں بدعنوانی بھی پائی گئی، بد انتظامی بھی پائی گئی، وقت کا ضیاع بھی پایا گیا، اور اس میں وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ جو وسائل کا ضیاع ہے، اس کی وجہ سے یہ اسکیمات پراپر پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے. اور یہ اسکیمات کیا ہیں؟ دماغی امراض کے لیے 100 بستروں کا ایک ہاسپٹل اسٹیبلش کرنا تھا، تیلیسمیا سینٹر تھے، اور اس طرح ہیلتھ فیسلٹیز کے یہ اسکیمات تھے. لیکن اس پہ نہ عمل درآمد کیا گیا ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، ہیلتھ اور CNW ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور نہ ہی کسی ادارے کا ان پہ نظر پڑا، اور نہ ہی کسی پاسٹ کے گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے PND سے ان اسکیمات کی بابت جو رپورٹ طلب کیا تھا، وہ رپورٹ آ گیا ہے، اور اس میں ان تمام مالی بے ضابطگیوں، بد انتظامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان ایشوز کو بانٹتے ہوئے یہ کیس جو ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا گیا ہے. میرٹ پہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں بلوچستان میں سامنے آئیں گے. نیب ایز آٹونومس باڈی اپنے طور پہ وہ کرپشن کے روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ بھی، ہمارے جو ادارے ہیں اینٹی کرپشن بدعنوانی کے تدارک کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں، CMIT ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹل انکوائری کمیٹیز ہیں، ان میں بھی ریفارم لایا جا رہا ہے، اصلاحات اس میں بھی لائے جائیں گے. اور ڈپٹی کمشنر صاحبان، سیکرٹریز کو کل پابند کیا گیا ہے کہ وہ منتھلی ایٹ لیسٹ ان اے منتھ جو ہے وہ بھی میٹنگ اپنا کنڈکٹ کریں، اور اپنے ڈپارٹمنٹس میں جو کرپشن کے بابت کوئی ایسے کیسز ہیں یا شکایات ہیں یا کمپلینز ہیں، ان کو بھی منتھلی بیسس پہ وہ کیسز بھی ٹیک اپ کریں اور اس کو بھی دیکھیں، تاکہ بلوچستان جیسا پسماندہ صوبہ، اس کو اب یہ پسماندگی، غربت، جہالت، اگنورنس، انکمپیٹنسی، اب اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، بلوچستان کو ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کرنا ہے. اور بلوچستان گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہم شکر گزار ہیں اس حوالے سے. بلوچستان کے لیے فیڈرل PSDP میں دیگر اسکیمات انہوں نے رکھے ہیں. CPEC اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ صاحب کا بھی شکر گزار ہے، بلوچستان کو زیادہ امپورٹنس دے رہے، ٹاپ پریورٹی پہ جو بلوچستان کے CPEC سے منسلک جو پروجیکٹس ہیں، جو ہماری اسکیمات ہیں، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ بلوچستان کو ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کیا جائے. جو ہم نے بجٹ دیا ہے وہ ایک آئیڈیل بجٹ ہے ان حالات میں. کووڈ کے 4 مہینوں میں لاک ڈاؤن کے باوجود بھی اتنا اچھا بجٹ، پہلے کی نسبت پچھلے سال سے بھی اضافی بجٹ ہم نے دیا، جو شاید ناممکن ہوتا اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا ویژن نہیں ہوتا، اس کی ٹیم نہیں ہوتی. تو اس طرح آخر میں ایک دفعہ پھر بلوچستان کے عوام کے نام پہ جو ایک اپیل ہے بلوچستان گورنمنٹ کی، خدا را اس کو سیریس لیں. کرونا خطرناک ہے، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں، منیمم 1 میٹر کا جو سوشل ڈسٹینسنگ کا فاصلہ ہے SOP ہے، اس پہ عمل درآمد کریں. شاپ کیپر سے بھی یہی گزارش بھی ہے، اور ساتھ ساتھ متنبع بھی کرتے ہیں آج کے اس پریسر میں کہ اگر SOPs کسی نے وائلیٹ کیا تو
اگلے 2-3 دن جو ہے ہم بڑی سختی سے نمٹیں گے، چونکہ 3 دن بعد عید ہے، اور عید کے دن سے لے کر پھر کوئی 10-12 دن تک بلوچستان میں یہ ایک ہمارا روایت رہا ہے کہ مارکیٹس مکمل بند ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہوتی ہے. تو عید کے 10-12 دنوں میں تو ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوگا کسی لاک ڈاؤن کا، لیکن جب کیسز اگر بڑھ گئے اور لوگ واپس آنا شروع ہو گئے تو پھر اس طرح کے جو معاملات زندگی آج رواں دواں ہیں، شاید اس طرح پھر ان کو یہ جو پریولیج ہے مارکیٹس میں ان کو نہ ملے. تو اگین گزارش ہے کہ ہمارا جو پورے ملک میں جو سرج کرونا میں سامنے آیا تھا، عید الفطر کو آیا تھا، اور سیکنڈ سرج جو ہے اس کا عید الاضحیٰ کو خطرہ ہے، اور اس خطرے کو صرف اور صرف عوام اپنے تعاون سے ٹال سکتی ہے. دیکھیں، ایکشن ود ریفارمز ود انسٹیٹیوشنلائزڈ میکانزم. جب آپ کے انسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ ریفارم کی جو ہے وہ کیفیت نہیں رہی، ماضی میں کیسز تو ڈسپیچ کیے جاتے رہے اداروں کو، لیکن جب ان میں وہ کیپسٹی نہیں تھی، وہ سکت نہیں تھی. اب 1970 کا ایکٹ ہے، اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئے، کوئی ریفارم نہیں آیا. حالات جو ہے آج کے جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ آپ جب اداروں کو ہم آہنگ نہیں کرتے، ایچ آر کو اس بیس پہ آپ ڈیولپ نہیں کرتے. اب دیکھیں، ہم سی ایم آئی ٹی میں کیسز تو بھجوا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے پاس ٹیکنیکل اسٹاف ہے ہی نہیں، صرف آپ کے آفیسرز ہیں جو وہاں پہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے. اب کل یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر ایک فیلڈ کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے جو پوزیشنز ہیں وہ کریٹ کیے جائیں گے، اور ٹیکنیکل جو ہے وہ اپائنٹ یا ہائر کیے جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کیس بھجواتے ہیں تو پھر ٹیکنیکل لوگ جو ہے وہ فوری طور پہ میرٹ کی بنیاد پہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، پروب کریں گے، ڈسن کر کے جو ہے جو حقائق ہے اس تک پہنچیں گے، اور فوری طور پہ جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کریں گے. تو یہی وجہ ہے، یہی شکایت ہیں جو ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو پراپر ود ان ٹائم پیریڈ جو نتائج سامنے آنے ہیں اس طرح کے کمپلینس میں یا اس طرح کے کیسز میں وہ نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہی ہے. اب انشاءاللہ جب ہم اس کو ریفارم کریں گے تو پھر اس طرح کی شکایت نہیں رہیں گے. دیکھیں، کرونا کی مجبوری ہے، کرونا کا خطرہ ہے، کرونا کا خدشہ ہے. کرونا کا خدشہ اگر ٹل گیا ہوتا تو حکومت بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب آج اپیل، گزارش، ریکویسٹ نہیں کر رہے ہوتے بلوچستان کے عوام سے کہ عید کو وہ خیال رکھیں. اور عید جو ہے پیمانہ ہے. اگر عید کے بعد کیسز سامنے نہیں آئے، نہ صرف ہاسپٹلز میں او پی ڈیز بلکہ آپ کے جمز ہیں، اسپورٹس کمپلیکسز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، اور جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، میرج ہالز ہیں، یہ سارے اب تک بند پڑے ہیں. تو یہ سارے ہم جو ہے یہ بحال کر دیں گے. اور اگر ایک نئی سرچ سامنے آئی اور کیسز بڑھنا شروع ہو گئے، شاید آپ خود یہ سوال کرنے کے بجائے کہ او پی ڈیز کھولے جائیں، شاید آپ بھی یہ مطالبہ کریں اپنے سوال میں کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، او پی ڈیز بھی مزید بند کیے جائیں، ہاسپٹلز میں بھی سختی برتی جائے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اتنا عرصہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ یہی سوال کرتے ہیں اور میرا جواب یہی ہوتا ہے. اور عید جو ہے ہانیسٹلی ایم ٹیلنگ یو کہ ہم سب کی نظر جو ہے عید پہ ہے. این سی او سی کی میٹنگز میں، این سی سی کی میٹنگز میں، بی سی او سی کی میٹنگ میں، بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے زیر صدارت جو میٹنگز ہوتے ہیں، ہم سب جو ہے عید کے یہ جو ایام ہیں، خصوصاً بلوچستان میں جو ہفتہ 10 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے عید کا، ہماری نظریں اس پہ ہیں. اگر سرج نہیں آتی تو پھر دیگر جیسے 70% آلموسٹ جو مارکیٹس ہیں، معاملات زندگی ہم نے بحال کیے ہیں، یہ بھی بحال. ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہم نے او پی ڈیز کھولنے کے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے. وہاں پر ایمرجنسی صرف الاؤ ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایمرجنسیز ہاسپٹلز میں وہ فنکشنل ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے آفیسز میں، سول ہاسپٹل کے اندر یا بی ایم سی ہاسپٹلز میں وہ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو ہمارا ایک روایتی او پی ڈی ہے، جنرل او پی ڈی، وہ اب تک بند ہے کیونکہ اس میں رش زیادہ اکٹھی ہوتی ہے. انہوں نے یہ ایک اپنے طور پہ ڈیری ایسوسیشن والوں نے ان کا ایک اپنا ایک خواہش ہے، ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے، اس خواہش کو ہم پورا انہیں نہیں دیں گے.